Islamic or information. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 16 ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی عن المنکر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں تو ہوتی رہتی ہیں، اب اس کو ختم کرنے کا، اس کو روکنے کا، اس کو بند کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ یعنی اپنی طاقت سے اس کو بدل دے نیکی سے، اور اگر ہاتھ سے اور طاقت سے بدلنے کی استطاعت اس میں نہیں ہے تو پھر فبلسانی، تو اپنی زبان سے بات کر کے، بول کے، ترغیب دے کے اس کو نیکی کی بات سے بدل دے. اور اگر اس کی بھی گنجائش نہیں ہے تو پھر ایمان کا آخری اور کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے دل سے برا سمجھے. فرمایا یہ ایمان کا ذالک اضعف الایمان، انتہائی کمزور درجہ ہے. اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے کہ آدمی گناہ اور برائی کو برائی بھی نہ سمجھے. اور پھر حد تو یہ ہے کہ اس پہ آدمی خوش ہو، یہ آدمی کے ایمان کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو اس میں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی عن المنکر کے 3 درجے ارشاد فرما دیے. کتنے درجے؟ 3 درجے. پہلا درجہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ اور طاقت کے ساتھ بدلنے کا. اب یہ کس کے لیے حکم ہے؟ یہ حکم ہے صاحب اقتدار، صاحب حیثیت لوگوں کے لیے، کہ جو سرکاری طور پہ عہدیدار ہیں، باحیثیت لوگ ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے پاس حیثیت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، اس کے ساتھ وہ گناہ کی چیزوں کو، گناہ کے کاموں کو بدل دیں نیکی کے ساتھ، گناہ کی چیزوں کو ختم کریں. اور اس میں اسی طرح استاد، شیخ، مربی اور والد، یا اسی طرح کوئی چودھری وڈیرا، نمبردار علاقے کا بڑا جو بھی ہے، وہ سارے اسی ضمن میں آتے ہیں. ان سب کے لیے یہ حکم ہے. ہاں اگر کوئی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے پھر اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی تو اس کے لیے یہ حکم بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا درجہ فإن لم یستطع فبلسانہ، زبان کے ساتھ گناہ اور برائی کی چیز کو نیکی میں بدلنے کا حکم یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک دوسرے کے گویا کہ ہم پلہ ہیں، برابر کے لوگ ہیں. تو ظاہری بات ہے ترغیب دے کے، زبان سے کہہ سن کے ان کو جو ہے وہ گناہ سے بچانا اور نیکی کی طرف لانا. ہر ایک کو سوچتے رہنا چاہیے، دوسرے کی فکر کرتے رہنا چاہیے کہ یار فلاں سے یہ گناہ ہو رہا ہے، فلاں اس برائی میں مبتلا ہے، تو کس طرح اس کو نیکی کی راہ پر لایا جا سکتا ہے. تو اچھے انداز میں بات کی جائے. کہتے ہیں کہ اگر کسی کو برائی سے ہٹانا ہے تو 4 حق ہونے چاہیے اس کے ساتھ، نہی عن المنکر کے ساتھ. نمبر 1 بات حق ہو، نمبر 3 طریقہ حق ہو، اور نمبر 2 طریقہ حق ہو، نمبر 3 وقت حق ہو، اور انداز بھی حق ہو. جب حق بات حق طریقے سے حق وقت پر کہی جاتی ہے تو وہ ضرور مسلمانوں کو نفع دیتی ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کا مصداق بنتی ہے، ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. اور جب بطور طنز کے، غصے کے ساتھ ان چیزوں کا جو ہے وہ وقت کا بھی خیال نہ ہو، مزاج کا بھی پاس نہ ہو، تو یہ چیزیں ہوں گی تو پھر بجائے بات سدھرنے کے بات بگڑتی ہے. تو اس چیز کا خیال کیا جائے. تو یہ ہم پلہ جو برابر کے لوگ ہیں ان کے لیے. اور تیسرا درجہ فرمایا فإن لم یستطع فبقلبہ، دل سے برا سمجھنا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹے ہیں، کہ بڑوں کے اندر کوئی برائی، کوئی غلط چیز دیکھتے ہیں تو ظاہری بات ہے چھوٹوں کا بڑوں کو کہنا وہ بعض اوقات ان کو وہ طریقہ بھی نہیں ہوتا کہنے کا، اور وقت کی اور مزاج کی شناسائی بھی نہیں ہوتی،
تو الٹا وہ نقصان کا باعث بنتی ہے. اس لیے ان کو چاہیے کہ اس کو برا تو وہ سمجھیں لیکن کسی اور بڑے کے ذریعے سے بات کہلوا لیں تو یہ زیادہ نفع مند ہو سکتی ہے. اللہ کریم ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. Islamic or information.